نوجوان اللہ پاک نے بے شمار صلاحیتیں بلوچستان کے نوجوانوں کو دی ہیں۔ جیسے بلوچستان ایک پہاڑوں کا صوبہ ہے، صحرا کا صوبہ ہے، اسی طرح سمندر ساحل ہے، گہرا سمندر کا صوبہ ہے۔ جب پہاڑی کے رہنے والے نوجوان ایک مضبوط صلاحیت کے لوگ ہوتے ہیں، سمندر کے قریب رہنے والے لوگ گہرے صلاحیتیں رکھتے ہیں، صحراؤں میں رہنے والے لوگ بڑے تجربہ اور صلاحیت رکھتے ہیں، اسی طرح ہمارا نوجوان اسی موسم اسی علاقوں کے اعتبار سے بہت ہی باصلاحیت ہے، باہمت ہے، لیکن مواقع نہ ہونے کی وجہ سے، سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بلوچستان کے لاکھوں نوجوانوں کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں یا غلط استعمال ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے وہ نوجوانوں کو مواقع نہ ملنے یا نوجوانوں کی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے آج نوجوان مایوس ہے، آج پر مایوسی پر ناراضگی کی طرف چلا گیا ہے، وہ پہ ناراضگی بیزاری کی طرف وہ چلا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس میں ہماری باصلاحیت نوجوان کی کوئی سیاسی سرپرستی ہو، سرکاری سرپرستی ہو نہیں ہے۔ آج نوجوانوں کو ہم نے، ہمارے ریاست نے، حکومتوں نے منشیات کے اڈے تو دیے تاکہ نوجوان بآسانی منشیات کی طرف جا سکے، یا ایسے مواقع نوجوانوں کو دیے گئے کہ نوجوان سماجی خرابیوں کی طرف چلا جائے۔ ایسے مواقع تو نوجوانوں کے پاس تو ہیں، لیکن نوجوان اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرے، نوجوانوں کی اندرونی صلاحیت نکھر کر سامنے آئے، اسکل ڈیولپمنٹ نوجوانوں کی تربیت ہو، نوجوانوں کو جدید آئی ٹی کے جدید ٹیکنالوجی سے وابستہ کرے۔ اس طرح کی کوئی سیاسی سرپرستی یا سرکاری سرپرستی ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ ریاست کی ذمہ داری اصلاً کہ یوتھ وہ ایک ایسی عمر ہے کہ وہ ہر جگہ کام آتا ہے، اور ملکوں کو نوجوان ہی چلاتے ہیں، اور امت کی خاصیت ہے، اور پاکستان کی یہاں 60 سے 70% یوتھ ہے، نوجوان ہے، اور بلوچستان میں بھی اسی طرح نوجوان ہے۔ جس قوم کے پاس 60 سے 70% نوجوان ہو اور وہاں پھر بھی معاشی بدحالی ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ریاست سنجیدہ نہیں ہے، اس بات کی دلیل ہے اس ریاست میں کرپشن ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس ریاست میں یہ نوجوانوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو ہم بطور ایک سماجی تنظیم کے خدمت فاؤنڈیشن یا ایک سیاسی جماعت کے جماعت اسلامی، ہم سیاسی مزاحمت بھی کرتے ہیں، ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، ہم دھرنے اور لانگ مارچ بھی کرتے ہیں، لیکن بطور ایک سماجی تنظیم کے، ایک سیاسی کارکن کے یا سیاسی تنظیم کے، ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی قوم کو ہم کیا دے سکتے ہیں، ہم اپنے قوم کو کیا دے سکتے ہیں۔ جب ایسا ماحول میں جب قوم کے پاس تعلیم نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، نوجوان مایوس ہے، ہم اپنا کتنا حصہ ادا کر سکتے ہیں؟ جب آگ لگی ہوئی ہو، اس آگ بجھانے میں ہم کتنا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں بطور ایک سیاسی جماعت کے، بطور ایک سماجی تنظیم کے۔ الحمدللہ ہم الخدمت فاؤنڈیشن ہو یا جماعت اسلامی ہو، بلوچستان میں تو میں دعوے سے کہتا ہوں تمام سیاسی پارٹیاں، کتنی سیاسی پارٹیاں ہوں، وہ اقتدار میں ہیں یا اقتدار سے باہر ہیں، قوم پرست پارٹیاں ہیں یا مذہبی پارٹیاں ہیں، میں چیلنج کے طور پر کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ سماجی کام جماعت اسلامی کے علاوہ بلوچستان میں کوئی نہیں کر رہا۔ اگر تعلیمی ادارہ چلا رہا ہو، اسکالرشپ دے رہا ہو، اگر سیلاب اور زلزلہ اور زمین و آسمان کی آفت ہو تو سب سے زیادہ خدمت کرنے والا ہو، یا ان کے گھروں کو بنانے والا ہو، یا ہاسپٹل تعمیر کرنے والا ہو، ایمبولینس سروس چلانے والا ہو، تو جماعت اسلامی کے علاوہ ایک غریب جماعت اسلامی ہے، لیکن بڑی بڑی امیر پارٹیاں ہیں، امیر پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، ٹھیکیداروں کی پارٹیاں ہیں۔ آج بھی تین پروجیکٹ جو ہے، ایک کوئٹہ میں ہاسپٹل بروری روڈ میں چل رہا ہے، ایک بہت بڑا پروجیکٹ 32 کروڑ کا میرا جعفر آباد میں ہاسپٹل تعمیر ہو رہا ہے، آغوش کا یتیم بچوں کا تعلیمی ادارہ بیلا میں تعمیر ہو رہا ہے، گوادر میں منشیات سے عادی نوجوانوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل وہ 5 ایکڑ پر محیط گوادر میں تعمیرات شروع ہے۔ تو یہ وہ وسائل ہیں جو کسی حکومت کے نہیں ہیں، کسی سیاسی سرپرستی میں نہیں ہے، کسی سرکاری سرپرستی میں نہیں ہے،
تو الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی ہم کوشش کریں اپنی قوم کو کیا دے سکتے ہیں، بلوچستان کے عوام کو کیا دے سکتے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ ایک بنو قابل ایک پروگرام ہے، محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کراچی سے شروع کیا تھا، کراچی ماڈل تھا کہ اپنے نوجوانوں کو اسکل کی، جدید آئی ٹی کی ہم تعلیم دیں۔ کسی کا غلام ہو، کسی کا نوکر نہ بنے، اس کو جدید آئی ٹی اسکل ڈیولپمنٹ کی تعلیم دے اور مفت دے دے گا۔ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، تمام اخراجات ہم برداشت کریں، ٹیچر کا، سینٹرز کا، کوئی مفت ہم اس کو تعلیم دے دے۔ تو کراچی سے الحمدللہ شروع ہوا تھا، لاکھوں نوجوانوں تک ہم نے یہ تعلیم پہنچائے۔ ہم کا آغاز انشاءاللہ کل امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب کل 19 ستمبر کو شام 4 بجے ایوب اسٹیڈیم میں انشاءاللہ بنو قابل پروگرام کا پورے بلوچستان میں لانچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ کل ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں آج ابھی جو کوئٹہ میں کل جو ہوگا تو اس کی جو رجسٹریشن ہے ہماری 12,000 نوجوانوں میں صرف ضلع کوئٹہ میں اب تک وہ رجسٹریشن ہمارے پاس ہے۔ اس میں جو لڑکے ہیں 9,170 اور لڑکیاں 2,830، ابھی 3,000 کرے ہو گئے ہیں، اور 600 ہمارے رضاکار کل انشاءاللہ ڈیوٹی بھی دیں گے۔ محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان اس میں کل انشاءاللہ شرکت کریں گے، اس کا افتتاح کریں گے۔ اس کے بعد بڑی بڑی سرگرمیاں ہم گوادر میں بھی کریں گے، جعفر آباد میں بھی کریں گے، لیکن جہاں انشاءاللہ رجسٹریشن ہوگی ہم ہر جگہ انشاءاللہ لورولائی میں بھی کریں گے، جوب میں بھی کریں گے۔ جہاں جہاں رجسٹریشن ہوگی ہم انشاءاللہ لیب قائم کریں گے، اپنے خرچے پہ کریں گے، ٹیچر اپنے خرچے پہ تنخواہ خود دے دیں گے، مفت انشاءاللہ نوجوانوں کو ہم آئی ٹی کی تعلیم دیں گے اور ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کی ہم انشاءاللہ تعلیم دیں گے تاکہ نوجوان کو